اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، جبکہ نصارہ یعنی کرسچنز عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں ان کی منہ سے نکلی ہوئی افواہیں ہیں، ان کی منہ کی باتیں ہیں، ان کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اور ان کے یہ اقوال جو ہیں یہ نقل ہے ان کفار کی جو ان سے پہلے اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یونان کے جو گاڈز مشہور تھے، چھوٹے جی کے ساتھ وہ لکھتے تھے دیوتا، ان میں بھی باپ بیٹے کا رشتہ چلتا تھا۔ بیسیکلی وہ جو غلط انٹرپریٹیشن تھی ان کی اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں، وہ پھر انجیکٹ ہو گئی کرسچینٹی کے اندر۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ نقل اتار رہے ہیں یہ باتیں کر کے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کے اقوال ہیں اور نقل اتار رہے ہیں ان کافروں کی جو ان سے پہلے گزرے۔ قاتلہم اللہ، یہ اب اللہ کی طرف سے گاڑا فتویٰ آ گیا، اللہ ان کو برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ انا یؤفکون، یہ کدھر بھٹکے جا رہے ہیں؟ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر وہ اس حد تک آگے چلے گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ بیگوٹن سن آف گاڈ ہے۔ ویسے جیوز اور کرسچنز کے اندر جو یہ گاڈ کا کنسیپٹ موجود ہے اس کی کافی حد تک اصل بھی ہے اس حوالے سے، گاڈ کے اولاد کے اعتبار سے، بیٹا کہلوانے کے اعتبار سے، کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات کے اندر اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل کے اندر جو کنبے کا لفظ ہے یا اولاد کا لفظ ہے وہ ان معنوں میں نہیں ہے جس طرح انسانوں کے اندر باپ بیٹے کا ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے بھی محاورتاً یہ بات بولی جاتی ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے۔ اس حوالے سے تورات اور انجیل کے اندر اولاد کا کنسیپٹ اس حوالے سے تھا کہ تمام اولاد آدم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ اس رشتے کے اعتبار سے نہیں جو بیگوٹن سن والا ہوتا ہے، بلکہ عرف عام میں سمجھانے کے اعتبار سے۔ تو وہ کنسیپٹ تو کوئی غلط نہیں ہے، لیکن جو کنسیپٹ غلط ہے وہ ہے بیگوٹن سن، صلبی بیٹا۔ وہ کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے صلبی بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیگوٹن سن صلبی بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ سورہ مریم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کلیم کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی گالی دیتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ یعنی اگر آسمان کے، زمین کے، پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی گالی دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنا، کہ یہ ساری جو مخلوقات ہیں یہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بڑی بات، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ یہی ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس کے ہم اثر، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ بڑے خطرناک عقائد تھے جو کرسچنز کے اندر اور جیوز کے اندر غلو کی وجہ سے آئے۔ غلو کہتے ہیں ایگزیجریشن انگلش میں، کسی چیز کو بڑھا کر پیش کرنا۔ اس کے پیچھے نیت بالکل درست ہوتی ہے۔ اگر کرسچنز نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی یا ان کو اللہ کا بیٹا کہا، ان کی نیت پیچھے درست تھی کہ ہم ان کی شان بڑھا رہے ہیں، بد نیتی پہ تو نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اس زمانے کے جیوز نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ کنسیپٹ اگر انجیکٹ کیا اپنے فالوورز میں
تو وہ عزیر علیہ السلام کی محبت میں کیا ہے، نفرت میں نہیں کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے آج کے یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آج کے جو یہودی ہیں وہ پرفیکٹ موحد ہیں، اس حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اس قسم کی چیز تجویز نہیں کرتے۔ یہ اس زمانے کے جیوز کی بات ہو رہی ہے۔ البتہ کرسچینٹی میں یہ عقیدہ اسی طریقے سے ہے، اس میں بھی تھوڑا سا بگاڑ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کرسچنز کا یہ عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گاڈ دا ہولی فادر، اور سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں گاڈ دا ہولی مدر، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گاڈ دا ہولی سن۔ یہ ٹرینٹی کا، تثلیث کا ان کا عقیدہ تھا۔ لیکن آج کی ٹرینٹی میں انہوں نے سیدہ مریم کو نکال کے ہولی گوسٹ جبرائیل علیہ السلام کو داخل کر دیا ہے۔ اب ان کا تین خداؤں کا جو عقیدہ ہے، 3 in 1 کا، ٹرینٹی کا، تثلیث کا عقیدہ، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور ہولی گوسٹ یعنی جبرائیل علیہ السلام، روح قدس کے بارے میں ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب اس حوالے سے قرآن پاک نے ان چیزوں کا بڑا رد کیا ہے، اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کے اندر موجود ہے۔ جو آج غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت کرسچنز کی ہے، اور ان کی اصلاح کا سبب وہی صورتیں بن رہی ہیں، ایک سورہ آل عمران اور ایک سورۃ النساء، اور اس کے بعد اس کا کلائمیکس سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، یہ 3 پرٹیکولر صورتیں۔ اب اس میں اگر میں کراس ریفرنسز اس حوالے سے پیش کروں تو گھنٹوں چاہیے، لیکن کچھ آیات میں چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے ہم ضرور یہاں پر ڈسکس کر لیں تاکہ ہمیں یہ مقدمہ مکمل طور پر سمجھ آ جائے کہ یہ جو انہوں نے عزیر علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کلیم کیا کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں، بیگوٹن سن ہے یا ان کے بیٹے ہیں، تو یہ عقیدہ گمراہی پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے کس طریقے سے رد فرماتا ہے، تو کراس ریفرنس کے طور پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 آپ نکال لیجئے۔ آپ کے یہ بلو والے قرآن پاک میں یہ پیج نمبر 61 کے اوپر ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 79، پیج نمبر 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیات پڑھنے سے پہلے میں ایک بات اور بھی کلیئر کر دوں کہ ایون آج کا بھی جو مواد ان کے پاس انجیل یا تورات کا موجود ہے، جیوز اور کرسچنز کے پاس، اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ، ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کی آیات اس فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی القرآن الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب کے ساتھ نہیں ٹکراتی۔ آج بھی جیوز اور کرسچنز کے پاس اس تحریف شدہ کتابوں کے اندر بھی کوئی ایسی آیت موجود نہیں ان ایمبیگوس، غیر مبہم، کہ جس سے وہ اپنے یہ فاسد عقائد ثابت کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک بار بار ان کو کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ، انجیل لے کر آؤ، بتاؤ اس میں یہ باتیں کہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے یہ بحث کرے تو ان سے کہو کہ اس کتاب کے نزول سے پہلے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس کتاب سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ لے آؤ، او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا اگر علم کے کوئی آثار چلتے آ رہے ہوں، تمہارے انبیاء کی کوئی احادیث موجود ہوں تو وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو ان کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے دلیل اس لیے بنایا تحریف کے باوجود کہ وہ تحریف اس لیول کی نہیں کہ عقیدہ توحید اس میں ڈسٹرب ہو جائے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے پھر ہدایت ہی باقی نہ بچے۔ اب عقیدہ توحید جو ان کتابوں میں موجود ہے وہ جیوز اور کرسچنز اس کو پریکٹس نہیں کر رہے۔ جیوز تو کافی حد تک بہتر ہے اس حوالے سے، کرسچنز تو بالکل آؤٹ ہو چکے ہیں۔ تو جب وہ قرآن پڑھتے ہیں کرسچنز تو ان کو وہ نظر آتا ہے کہ واقعی یہ پریکٹیکل توحید جو قرآن میں ہے مسلمانوں میں نظر بھی آتی ہے۔ یہ وجہ ہے ان کی اسلام کی طرف آنے کی۔ اب یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، اس میں ایک لیکچر میں ضرور آپ کو کوٹ کروں گا۔ انٹرنیٹ پہ آپ گوگل میں جا کے لکھیں ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام، مجھے بائبل نے کس طرح
رہنمائی دی کہ میں اسلام کو قبول کروں. ایک یوتھ منسٹر ہے امریکہ کا, ینگ ایج میں, اس نے اسلام قبول کیا, اور اس کی پوری سٹوری, ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام. تو وہ ساری اس کی ویڈیو نکل آئے گی 1.5 گھنٹے کی. اس نے بتایا کہ کس طریقے سے میں نے جب تورات اور انجیل پڑھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ توحید اگر اور کسی کتاب میں اس سے بھی بہتر فارم میں ہے تو وہ القرآن ہے. پھر وہ اسلام کی طرف آیا الحمدللہ. تو قرآن پاک میں یہ جو دلائل ہیں یہ الحمدللہ اس حوالے سے بڑے محکم ہیں کہ تورات اور انجیل میں بھی آج بھی تحریف اور ٹیمپر ہونے کے باوجود یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے موجود ہیں. اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں بات جو سنن دارمی سے ایک ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ تورات کے چند صفحے اٹھائے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ کیا قرآن تمہاری ہدایت کے لیے کافی نہیں؟ تو یہ بھائیو جھوٹی روایت ہے, سخت درجے کی ضعیف روایت ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ تو قرآن پاک کے بھی خلاف ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ تورات اور انجیل لے کر آؤ, اگرچہ اس وقت میں یہ تحریف ہو چکی تھی. تو یہ روایت اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے. تو اب یہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 اس کانٹیکسٹ میں پڑھ لیتے ہیں. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ, کسی انسان کو یہ روا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے اور اپنی طرف سے حکم عطا فرمائے اور نبوت دے. یعنی وہ کون ہوگا؟ پیغمبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی پیغمبر کی یہ مجال نہیں, کسی پیغمبر کی یہ شان نہیں, نہ اس کے لیے یہ روا ہے. صحیح ترجمہ ہوگا کسی انسان کے لیے یہ روا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے نبوت اور حکم, یعنی اللہ کا امر اور کتاب, ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ, اور اس کے بعد وہ یہ کہنا شروع کر دے لوگوں سے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی پیغمبر کی یہ مجال نہیں ہے, کسی انسان کی یہ شایان شان ہی نہیں کہ ہم اسے نبوت اور کتاب اور حکم دیں اور پھر وہ لوگوں کو یہ دعوت دینا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ٹونٹ کیا جا رہا ہے کرسچنز اور جیوز کو, جن کا یہ کلیم تھا کہ ہمارے یہ سارے عقائد ہمارے پروفٹس نے بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کونوا عبادا لی من دون اللہ, کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. ولیکن کونوا ربانیین, بلکہ پیغمبر تو یہ دعوت دے گا کہ لوگوں ربانی بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ. پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ لوگوں کو توحید سکھانے آیا. وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ؟ وہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن دو, کونوا ربانیین, رب والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, یہ اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور اس سے تدریس بھی کرتے ہو. ان کتابوں کے ہوتے ہوئے کس طریقے سے یہ چیزیں انجیکٹ کی جا سکتی ہیں پبلک میں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اس طرح کے شرکی عقائد لوگوں کو سکھائیں گے؟ نہیں. اللہ نے کتاب بھی ساتھ نازل کی ہے, کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں آج بھی. ایون اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات, زبور, اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل, اس کے اندر, اور یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کتاب کے اندر بھی الحمدللہ توحید پرفیکٹ ہے. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, اللہ تمہیں کبھی یہ حکم نہیں دے گا, یا اللہ کا پیغمبر تمہیں کبھی یہ حکم نہیں دے گا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب. ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون, کیا اللہ تعالیٰ یا اس کا پیغمبر تمہیں کفر کی دعوت دیں گے بعد اس کے کہ تم اسلام لا چکے ہو کتابوں کے ذریعے, تورات اور انجیل کے ذریعے. یہ بھی یاد رکھیے تورات اور انجیل کا مذہب بھی اسلام ہے. ہم ان کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے جیوز یا کرسچنز کہتے ہیں. اسلام ایک ہی ریلیجن, آدم علیہ السلام کا بھی وہی ریلیجن ہے, اور آخری پیغمبر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی ریلیجن ہے. یہ تمام انبیاء اسلام کے دائی بن کر آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہیں. اسلام کا بانی اللہ ہے, اور اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا,
اور بالآخر یہ سلسلہ نبوت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اچھا ایک اور کراس ریفرنس ہے اسی حوالے سے جو غلو ایگزیجریشن کے ایشو کو کھول کر سامنے لے آئے گا، اور وہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 106. آیت نمبر 171 سورۃ النساء آیت نمبر 171 پیج نمبر 106 ہے آپ کے بلو والے قرآن پاک میں، بالکل شروع میں ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، اے جیوز اور کرسچنز، مت ایگزیجریشن اور غلو کرو اپنے دین کے اندر. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات نہ کرو مگر وہ بات جو حق پر مبنی ہو. اللہ کے بارے میں کیوں ڈیوینٹی کریم کرتے ہو کسی اور کے لیے اللہ کے مقابلے پر، اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا کسی کو ٹھہراتے ہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. وکلمتہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص کلمہ ہے، کیونکہ ان کے باپ کوئی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کلمہ کن کے ذریعے سیدہ مریم علیہ السلام کے پیٹ میں ان کے لیے حمل ٹھہرا. القاہا الی مریم وروح منہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے خاص پھونکا، وروح منہ، اور خاص روح ہے اس کی طرف سے، اس میں سے نہیں، روح منہ ہو اس کی طرف سے. یہ روح فی ہی نہیں ہے، فی ہی ہو تو میں، کیونکہ کرسچن بھی کہتے ہیں کہ اللہ میں سے نکلا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ روح اللہ کا وہ غلط مطلب لیتے ہیں، اللہ کا بیٹا. یہ ہے اللہ کی طرف سے روح، روح منہ فرام اللہ، ناٹ ان. یہ فرام کا لفظ استعمال ہوا ہے، من. فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ تین خدا ہے. انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو اکیلا الہ ہے تمہارا. سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے، اس کے لیے کیسے شایع ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد رکھے. بھائیو اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس نے مر جانا ہو اور وہ یہ خواہش کرے کہ میری نسل آگے چلے، میرا نام روشن رہے. جو الحی القیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، اس کو اولاد کی حاجت کیوں ہوگی؟ اس کا نام تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. مخلوق کو تباہ ہونا ہے، مخلوق کو فنا ہونا ہے. کل من علیہا فان، زمین پر جتنے بھی ہیں ان سب کو ہلاکت آنی ہے، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی بادشاہت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کارساز کافی ہے. یہ پورا سسٹم گلیکسیز کا اللہ تعالیٰ خود چلا رہا ہے. اب یہ بڑا سخت فتویٰ آ رہا ہے اسی ٹاپک کو کھول کر. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، مسیح ابن مریم علیہ السلام کبھی بھی اس بات سے شرمندگی محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی کو بلند کرو گے تو تب تمہاری تسلی ہوگی، نبی کو خوش کرو گے اس طریقے سے کہ اسے اللہ کا بیٹا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دو. عیسیٰ علیہ السلام کبھی اس چیز پر شرمندگی محسوس نہیں کرتے، وہ تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے. یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے. کوئی بڑے سے بڑا انسان ہے، اس کے لیے سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ اسے عبداللہ کہا جائے. ہم بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ محمدن عبدہ ورسولہ، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. عیسیٰ کبھی اس بات پہ شرمندگی محسوس نہیں کریں گے، کبھی وہ اس بات سے آر نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے. وللملائکہ،
اور نہ ہی فرشتے اس بات سے کبھی شرمندگی محسوس کریں گے. المقربون جو کہ مقرب فرشتے ہیں. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِي اور اگر بالفرض کوئی ہمارا بندہ کہلانے سے شرم محسوس کرے، چاہے کوئی پیغمبر ہو یا فرشتہ ہو. آگے بڑا گاڑا فتویٰ آنے لگا ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے. اگر کوئی اس بات پہ آر محسوس کرے، اور یہ آج یہی حالات ہیں، آپ دیکھ لیں جو یہ نام نہاد اولیاء اللہ بنے پھرتے ہیں آج کل کے لوگوں نے بنا لیے ہوئے ہیں، وہ اپنے ساتھ اتنی لمبی دھمیں لگاتے ہیں، پتہ نہیں قطب الاقطاب اور غوث وقت اور فلاں اور فلاں فلاں. میں کہتا ہوں انہی کو اگر آپ لکھ دینا اللہ کا بندہ فلاں، تو وہ تو کہیں گے آپ نے ہماری بے عزتی کر دی ہے. ان کا دل اس بات پر گواہی دے گا، انہیں برا لگے گا. اور یہاں تو فرشتوں، اولو العزم فرشتوں اور اولو العزم پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کبھی وہ آر نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے. اور اگر کوئی آر محسوس کرے اس بات سے، وہ یستکبر اور وہ تکبر کرے اور کہے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں بنتا، میں کو بہت بڑا فن خان ہوں، میرے ساتھ یہ القابات لگائے جائیں، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ان سب کے سب کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے حضور جمع کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو ان میں سے جو لوگ ہوں گے ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا اور ان میں سے جو ایسے ہوں گے جنہوں نے تکبر کیا ہوگا، آر محسوس کی ہوگی، شرمندگی محسوس کی ہوگی اللہ کا بندہ کہلانے سے، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا ہوگا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو ہم ایسے لوگوں کو شدید ترین دردناک عذاب دیں گے. بات ہو رہی ہے پیغمبروں اور فرشتوں کی. اور اب پنجابی کیا جانا نا، کہنا تینوں تے سنانا نو. انہوں نے یہ حرکت نہیں کی کبھی بھی معاذ اللہ، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کا یہ مقام ہے تو تم کس بات کی مولی ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کہ تم اپنے بارے میں اس قسم کے القابات لگاؤ؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر جب اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر نہ تو کسی کو دوست پاؤ گے نہ مددگار پاؤ گے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب گرفت کرے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے عطاب کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ دو کراس ریفرنس کے طور پہ آیات آ گئیں جس میں غلو کے بارے میں بڑی سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈینائی کیا کہ اپنے دین کے معاملے میں غلو مت کرو، نہ پروفٹس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے کلیم کرو جو ان کی شان کے شایان شان نہیں ہے، یہ ان کی توہین کرنا ہے، گستاخی کرنا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب اسی سے اگر آپ 2 صفحے آگے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے بات اور کھول کر بیان کی. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17، پیج نمبر ہے 111 بلو والے قرآن میں، آخری آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. یعنی یہ پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ، اس زمانے میں پروٹیسٹنٹ نہیں تھے لیکن جیکوبائٹس مشہور تھا ان کا ایک فرقہ یعقوبیہ، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے تھے. وہ کہتے تھے وہ اللہ کے بیٹے نہیں، وہ خود ہی اللہ نے روپ دھار لیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک یہ کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. اللہ اکبر. اب اتنا بڑا جملہ بولا جائے تو اللہ کا جلال آئے گا نا. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم کہ اللہ اگر ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا کہ تمہارا بنایا ہوا جھوٹا خدا، جو خود انہوں نے ڈیوینٹی نہیں کلیم کی، خدا تو وہ ہوگا جس کو موت نہ آئے. اللہ فرما رہے اگر اللہ تعالیٰ اس چیز کا ارادہ کر لے کہ عیسیٰ کو موت دے دے، ہلاک کر دے، وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو بھی، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ ہے هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
جس کی زندگی اپنی ہے، باقی سب کی زندگی ادھاری ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ کوئی کیا بگاڑ لے گا اللہ کا؟ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم، ان کی ماں اور زمین میں جتنے ہیں ان کو ہلاک کر دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت زمین اور آسمان کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہے پیدا کرے۔ جہاں اس نے 2 ملین مخلوقات اس روئے ارض پہ پیدا کی، 2 بلین 20 لاکھ سے زیادہ، انہی میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر دیا۔ یہ 20 لاکھ جو ہیں یہ سپیشیز ہیں، یعنی انسان ایک سپیشیز، گھوڑا دوسری، کوا تیسری، چیل چوتھی، کبوتر 5ویں، اس طرح اگر سپیشیز گنے نا اینیمل کنگڈم اور پلانٹ کنگڈم کی صرف اس زمین کے اوپر، تو 20 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینلز کے فگرز ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ نے لیکچر میرا سننا ہے تو ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، مسئلہ نمبر 60 کے نام سے تقریباً 70 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک .com پر رکھی ہوئی ہے، اس میں نے ڈیٹیل سے مخلوقات کا تعارف کروایا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے انہی میں سے ایک مخلوق عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طرح چاہے جس کو پیدا کرے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرے۔ اسی مضمون کو پھر سورۃ المائدہ میں آگے جا کے مزید کھولا گیا ہے۔ آیت نمبر 72 آپ نکال لیں، پیج نمبر 121 کے اوپر، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ وقال المسیح، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود تو یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور بے شک وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ یعنی پہلے پروٹیسٹنٹ یعنی جیکوبائٹس کا رد ہوا، اب کیتھولک کا ہو رہا ہے کہ وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے سوائے اس اکیلے معبود کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر تم لوگ باز نہ آئے جو تم یہ بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اے کرسچنز، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے ہو اور اس کی طرف استغفار کرتے ہو؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، یاد رکھو عیسیٰ تو کچھ نہیں تھے سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی۔ کان یاکلان الطعام، دونوں ماں بیٹا کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ اللہ اکبر، ایسی بات کر دی جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آئے، ایک موچی اور ایک عام ان پڑھ آدمی کو بھی سمجھ آ جائے، ایک انجینئر اور ڈاکٹر کو بھی سمجھ آ جائے کہ جو کھانا کھانے کا محتاج ہو عیسیٰ اور ان کی ماں، ان کے بارے میں تم ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہو کہ وہ اللہ ہے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اس سے اور کس لیول پہ جا کے بات کو سمجھایا جائے۔ ثم انظر انا یؤفکون، لیکن جس کی قسمت میں ہدایت نہیں وہ تو کہے گا جی یہ تو عشق دیاں گلاں، عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے ہوں جی عملہ گالیاں، وہ اللہ نے کہہ دیا ان کی طرف دیکھو یہ پھر بھی الٹے پھیرے جا رہے ہیں، جتنا بھی سمجھا لو ان کے دماغ سے کیڑا نہیں نکلنے کا جب تک اپنا خود قبلہ درست نہ کریں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کیا تم
اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو، عیسیٰ اور ان کی ماں کی. ما لا یملک لکم ضر ولا نفعا، عبادت تو چھوڑو، عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. تو بھائیو، عیسیٰ اگر اور ان کی والدہ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح ہمارے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ اور ان کی والدہ. عبادت کو جو چھوڑ دیں، الحمدللہ مسلمانوں میں کوئی اپنے پیغمبر کی عبادت نہیں کرتا ڈائریکٹلی، لیکن یہ جو معاملہ کہا گیا کہ نفع کے مالک نہ عیسیٰ ان کی ماں، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا اور علم والا ہے. ہر مخلوق کی ہر بات کو سننا اور اس کا علم رکھنا اللہ کے علاوہ کسی کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی اور کمپیٹنسی نہیں ہے، تو وہ کیسے مشکل کشا کسی کا ہو سکتا ہے؟ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ اور ان کی ماں کو من دون اللہ بھی کہہ دیا، اللہ کے علاوہ. بعض لوگ کہتے ہیں یہ صرف بتوں کے بارے میں، یہاں پر یہ معاملہ بھی اس حوالے سے الحمدللہ کلیئر ہو گیا. اور اسی کا اب کلائمیکس آگے آنے جا رہا ہے، اور سورۃ المائدہ کا آخری رکوع نکال لیجئے، وہ ہے اس کا کلائمیکس، جو فائنل گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی کرسچنز کے ساتھ اس حوالے سے کہ ان کو بات آخری درجے میں سمجھ آ جائے. آیت نمبر 116، پیج نمبر 128. قیامت کے دن کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم سے، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود ٹھہرا لیا جائے؟ تو نے لوگوں سے ایسی کوئی بات کی تھی؟ اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کہ بندے کا کانفیڈنس ہی لوز ہو جائے. اور وہی آپ دیکھ لیں آگے عیسیٰ علیہ السلام کا جواب. قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب شایع تھا کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں، جس کا میں حق ہی نہیں رکھتا. میں اپنے بارے میں ایسی بات کر دوں؟ اے اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ساتھ بات کی اے اللہ تو پاک ہے، میں پاک نہیں ہوں. اسی لیے ساتھ ایک بات کر دی، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے اللہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تیرے علم میں ہوگی. اللہ اکبر. اللہ نہیں کی لیکن بات اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے، انسان کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تمام غیب کے علوم تیرے پاس ہیں، تو غیب کا جاننے والا ہے. اللہ اکبر. ما قلت لهم الا ما امرتنی، اے اللہ میں نے تو ان سے وہی بات کی تھی، نہیں بات کی تھی کوئی مگر وہی جو تو نے مجھے حکم کی. ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی. ربی و ربکم، جو میرا عیسیٰ کا بھی رب ہے اور اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر گواہ تھا اے اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا. فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھے توفا کر دیا، اٹھا لیا اپنے پاس بلا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو اس وقت پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہی ہر بات پر گواہ ہو سکتا ہے اللہ، ہر چیز کا ہر وقت علم تیرے ساتھ ہی خاص ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو اب ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تو معاف کر سکتا ہے اپنے بندوں کو. لیکن معافی کہاں سے ہوگی؟ وہ تو بات گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے. اور سورۃ النساء میں 2 دفعہ یہ بات آئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ قیامت والے دن اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. کوئی شرک کی حالت میں کوئی بندہ آیا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا. شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے.
वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो अल्लाह ताला क्या फरमाएगा? क़ाल अल्लाह, अल्लाह कहेगा, हाज़ा यौमु यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, भाई आज क़यामत का दिन वो है जब सच्चों को उनका सच्चा अकीदा ही नफा देगा। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए ही होंगी जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। खालिदीन फीहा अबदा, वो उसमें रहेंगे हमेशा। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये है बड़ी कामयाबी। तो सच्चों को सच्चाई फायदा देगी, मुवाहिद ही जन्नत में जाएगा, माफी वाली बात कोई नहीं है। अब ये सारी इस हवाले से मैंने गुफ्तगू इसलिए की कि गुलूव की वजह से जो अल्लाह तबारक व तआला ने गुलूव के इलाज के लिए कुरान पाक में आयात नाजिल फरमाई, वो सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमें क्लियर हो जाए। और सूरतुल माइदा की जो 72 नंबर आयत हमने पढ़ी, उसमें ईसा अलैहिस्सलाम का खुतबा अल्लाह ने नकल किया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को तौहीद की दावत दी थी। उनकी तौहीन नहीं करनी तौहीद की आड़ में, उनका कोई कसूर नहीं, लेकिन उनके मानने वालों ने उनके बारे में डिविनिटी क्लेम की। और हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस हवाले से बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस उम्मत को दे दी। सही बुखारी में मशहूर हदीस है जो हमारे रिसर्च पेपर अंधाधुंध पैरवी का अंजाम, उस पर भी मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखना मेरी शान को उस तरह मत बढ़ा देना जिस तरह ईसाइयों ने, नसारा ने, क्रिश्चियंस ने अपने पैगंबर की शान को हद से बढ़ा दिया। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। अल्हम्दुलिल्लाह हम यही कहते हैं, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, मुहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। इसी तरीके से मुस्नद इमाम अहमद में सही सनद के साथ एक हदीस है, एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात कर दी, या रसूल अल्लाह माशा अल्लाहु व शिअता, ए अल्लाह के रसूल जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे डांटा और फरमाया, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तूने मुझे अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा कर दिया? कुल बल माशा अल्लाह वहदा, बल्कि ये कह कि जो अकेला अल्लाह चाहे, तकदीर के जो मामलात हैं वो अल्लाह चाहे। इसके मुकाबले पर जो दूसरी चीजें हैं, जैसे बुखारी और मुस्लिम में दर्जनों अहादीस हैं, जब सहाबा इकराम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सवाल करते तो वो कहते थे, वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। वो दीन के मामले, ज़ाहिर है रसूल ही दीन बताएगा, अल्लाह ने रसूल को दीन बताया, लेकिन इस तरीके से जो तकवीनी उमूर हैं, तकदीर के मामलात, इसमें सिर्फ जो अल्लाह चाहे। तो आपने फरमाया कि तुम ये कहो कि जो अकेला अल्लाह चाहे। इसी तरीके से सही मुस्लिम में एक हदीस है कि एक सहाबी ने हुजूर के सामने खुतबा दिया, ये किताबुल जुमा चैप्टर में आपको सही मुस्लिम में मिल जाएगी। उसमें उन्होंने कह दिया, वो आयत पढ़ी, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो बहुत बड़ी कामयाबी पर फायज हुआ। और साथ उन्होंने एक बात ऐड कर दी, वमन यअसिहिमा, और जिसने इन दोनों की नाफरमानी की, यानी अल्लाह और उसके रसूल की, तो अल्लाह ताला उसको अजाब देगा, वो गुमराह हो जाएगा। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु नहीं उन्होंने कहा, बल्कि कहा वमन यअसिहिमा, जिसने इन दोनों की नाफरमानी की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए, जलाल में आगे फरमाया, बिसल खतीब अंता, कितना बुरा खतीब है तूने ये क्यों कहा कि जिसने इन दोनों की नाफरमानी की? तुझे कहना चाहिए था जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। यानी मुझे इस तरह क्यों अल्लाह के साथ कंपेयर किया, जिसने इन दोनों की। मतलब बात उन्होंने गलत कोई नहीं की थी, बात बिल्कुल ठीक थी और कॉन्टेक्स्ट से भी आउट नहीं थी। पहले वो बात कर चुके थे, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो कामयाब हुआ, और जो इन दोनों की नाफरमानी करे वो गुमराह हो गया। तो कोई बुरी बात नहीं, कॉन्टेक्स्ट के साथ थी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं थी, बिल्कुल दुरुस्त बात थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहतियात, आपने फरमाया तूने ये क्यों कहा वमन यअसिहिमा, जिसने इन दोनों की, ये दो है, एक इलाह है, तू कह वमन यअसिल्लाह व रसूलहु, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। और अबू दाऊद में आगे अल्फाज आते हैं, आपने उसको फिर वहां से कहा इज़हब, यहां से उठ और दफा हो जा, तूने इतनी बड़ी बात कर दी। ये है एहतियात हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला।